السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم شروع کریں گے آیت نمبر 101 سے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، لام میم زبر لم، میم پر تشدید ہے اس لیے غنہ ہوگا۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو روکنا۔ جاءہم، جا پر مد ہے اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولما جاءہم رسول، اگین میم پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا، لم، اس طریقے سے، اور سو کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ واو مدہ کا مطلب ہوتا ہے واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ رسول من عند اللہ، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اس قاعدے کو ہم حرف حلقی بھی کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پر نون کی آواز کو ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا۔ جیسا کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین ہے تو اب یہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے من عند اللہ، اس طریقے سے۔ اور یہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد دال ہے اور دال حروف اخفا کے 15 لیٹرز میں سے ہیں۔ حروف اخفا کے ٹوٹل 15 حروف ہیں۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے تو اس وقت ہمیں اخفا کرنا ہے۔ من عند اللہ، اور لفظ اللہ کو ہمیں یہاں پر باریک پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، اسی لیے من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ، ذال کو ہمیں سافٹ پڑھنا ہے، نبذ، اس طریقے سے ذال ہے یہ، نبذ فریق، ری کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کا مطلب ہے یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر واو مدہ تھا، واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش، یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر۔ فریق، میم پر تشدید ہے غنہ ہوگا۔ فریق من الذین، ذی کو کھینچیں گے یا مدہ، لذین اوتل، او کو کھینچیں گے واو مدہ ہے، تل۔ اب ہمیں یہاں پر یہ واو اور الف کو سکپ کر دینا ہے، ڈائریکٹ ہم تا کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر جزم ہے اور جزم والے حرف کو پہلے والے سے ملانا ہوتا ہے۔ تل، تا لام پیش، تل، اوتل کتاب، لا، لام الف آئے مطلب رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوتل کتاب، کتاب اللہ، تا کو کھینچیں گے کھڑا زبر ہے، باللہ، یہاں پر لفظ اللہ کو ہمیں پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ یہاں پر ہم نے لفظ اللہ کو باریک پڑھا تھا کیونکہ اس سے پہلے زیر تھا۔ وراء، را کو کھینچیں گے مد ہے، وراء ظہورہم کأنہم، نون پر تشدید ہے غنہ ہوگا، میم پر اور نون پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، کأنہم لا یعلمون۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَاتَّبَعُوا، عُو کو کھینچیں گے واو مدہ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوش، یہاں پر ہمیں لام کو شین سے ملانا ہے، واو اور الف کو سکپ کر دینا ہے اور یہ الف لام کو بھی سکپ کر دینا ہے۔ اس قاعدے کو کہا جاتا ہے شمسی، اور یہاں پر جو قاعدہ ہوا تھا وہ کہا جاتا ہے قمری۔ یہ ہے شمسی۔ شمسی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ الف لام کے بعد تشدید آتا ہے، تو اب ہم الف لام کو سکپ کر دیں گے اور ڈائریکٹ اس ورڈ کو تشدید والے حرف سے ملا لیں گے۔ تتلو الشیاطین، یا کو کھینچیں گے کھڑا زبر ہے، طی کو کھینچیں گے یا مدہ ہے، شیاطین علی، لا کو کھینچیں گے کھڑا زبر ہے، یا کو نہیں پڑھا جائے گا، علی ملک سلیمان، لی، سلی، یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ یا لین کا مطلب ہے یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ نہیں کھینچا جائے گا۔ جیسے کہ یہاں پر یا مدہ تھا، یا مدہ میں یا ساکن سے پہلے زیر، تو اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھا، علی ملک سلیمان۔
वमा कफर, माँ को खींचेंगे अलिफ मद्दा है, वमा कफर सुलैमान वलाकिन्नश, नून पर तजदीद है, गुन्ना होगा, वलाकिन्नश शयातीन कफरू, रू को खींचेंगे वाव मद्दा, कफरू युअल्लिमूनन, मुंह को खींचेंगे वाव मद्दा है, नन, नून को नून से मिलाएंगे और यहाँ पर नून पर तजदीद है इसलिए गुन्ना करेंगे, यानी नाक में आवाज़ को रोकेंगे, युअल्लिमूनन नास सिहर, सिहर, वमा, माँ को खींचेंगे क्योंकि मद है, वमा उन्जिला, यहाँ पर हमें इख्फा करना है, नून साकिन के बाद जा है और जा भी हुर्फ इख्फा के 15 लेटर्स में से है, उन्जिला अलल मलकैनि बिबाबिला, कई यहाँ पर यालिन है, बिबाबिला, बा को खींचेंगे अलिफ मद्दा है, बिबाबिला हारूत व मारूत, हा को खींचेंगे अलिफ मद्दा, रू को खींचेंगे वाव मद्दा, मा अगेन अलिफ मद्दा, रू वाव मद्दा, वमा युअल्लिमानी, वमा, मा को खींचेंगे अलिफ मद्दा, युअल्लिमानी मिन अहदिन, मिन यहाँ पर होगा हुर्फ अलकी यानी कि इजहार का फ़ायदा, तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद हमज़ा है तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, मिन अहदिन हत्ता यक़ूला, कू को खींचेंगे वाव मद्दा, ला को खींचेंगे इस पर मद है, यक़ूला इन्नमा, नून पर तजदीद है, गुन्ना करेंगे, इन्नमा नहनु फितनतुन, तनवीन के बाद फ़ा है, फ़ा भी हुर्फ इख्फा में से इसलिए यहाँ पर हमें तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाना है, फितनतुन फला तकफुर, इस तरीक़े से, फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही, ही को खींचेंगे खड़ी से, बिही बैनल मरई व ज़ौजिह, मरई व ज़ौजिह, ज़ौ यहाँ पर हमें खींचना नहीं है क्योंकि ये वाव लीन है, वावलीन, वाव जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़बर हो तो इसको नहीं खींचा जाएगा, व ज़ौजिह, वमा हुम, यहाँ पर होगा इख्फ़ाए शफ़वी, मीम साकिन के बाद बा, मीम साकिन के बाद बा, मीम साकिन के बाद बा है तो इसको हम कहेंगे इख्फ़ाए शफ़वी, यहाँ पर गुन्ने के साथ इख्फ़ा होगा, वमा हुम बिज़ार्रीना, यहाँ पर ज़ौ को हमें खींचना है क्योंकि मद है और रॉ पर तजदीद है तो ये 2 बार पढ़ा जाएगा, तो ज़ौ को खींचते वक्त ही हम इसमें रॉ को मिला लेंगे, बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह को हमने यहाँ पर बारीक पढ़ा है, वो किस लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लफ्ज़ अल्लाह कब बारीक पढ़ा जाएगा और कब पुर पढ़ा जाएगा, वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद फ़ा है तो इख्फ़ा होगा, वलक़द अलिमू, मुँह को खींचेंगे मा वाव मद्दा, वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू, हू को खींचेंगे उल्टा पेश, मा लहू फ़िल आखिरति मिन ख़लाक़, मिन यहाँ पर हम इजहार कर रहे हैं क्योंकि नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की के जो 6 लेटर्स हैं, हमज़ा हा आइन हा गौइन ख़ा, उसमें से यहाँ पर ख़ा है तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, वलबिसा, वलबिसा यहाँ पर हमें झटका देना है क्योंकि हमज़ा साकिन के पढ़ने में झटका होता है, वलबिसा मा शरऊ बिही अनफुसहुम, नून की आवाज़ को नाक में छुपाना है क्योंकि इख्फ़ा के लेटर्स में से है फ़ा, लौ कानू यअलमून, वलौ अन्नहुम, नून पर तजदीद है, गुन्ना होगा, वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम, मीम पर तजदीद है, गुन्ना करेंगे, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, लौ कानू यअलमून, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू, कू को खींचेंगे वाव मद्दा, लू को खींचेंगे वाव मद्दा, ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ, यहाँ पर हमें इख्फ़ा करना है, नून साकिन के बाद ज़ा है, वो हुर्फ इख्फ़ा के 15 लेटर्स में से है, वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम, मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबी, मिन यहाँ पर हम इजहार करके पढ़ रहे हैं क्योंकि नून साकिन के बाद हमज़ा है, मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम
میم ساکن کے بعد میم تو یہاں پر ہوگا اظہار شفوی، ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم ہو تو ہوگا ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد با ہو تو ہوگا اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد با اور میم ان دونوں کو چھوڑ کر کوئی اور لیٹر ہو تو جب ہوگا اظہار شفوی. یہاں پر بھی ہمیں غنہ کرنا ہے. علیکم من خیر من ربکم، مر میم کو را سے ملائیں گے، نون کو سکپ کر دیں گے. واللہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، من یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا واو میم نون، اگر ان چاروں میں سے کوئی لیٹر آئے جیسا کہ یہاں پر یا ہے تو اس وقت ہمیں غنہ کرنا ہوگا. من یشاء اس طریقے سے. واللہ اگین ہم نے اس کو پر پڑھا ہے، ریزن آپ جانتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، ذو الفضل العظیم. تو اسی کے ساتھ آج ہم نے کمپلیٹ کی ہے 5 آیتیں. اس کی اچھے سے پریکٹس کیجیے. اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ میں پوچھیے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی تجوید کو سیکھ سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.